جو آدمی دماغ سے وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے نماز ہی کی ارادے سے مسجد کو آتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے کہ آپ احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کو جانے کے بعد اس میں یوں آیا کہ جو بندہ گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف قدم اٹھایا ہے ہماری ایک سال کی عبادت کا اندازہ کرتا ہے۔ بہت اونچی اور آنکھوں والا دے اللہ نے ہمارے لیے جو قدم نہیں کیا ہے اس میں جو آپ کو دے کا سلیقہ ہے، جو آپ کو ہمیشہ اس بات کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی نعمتوں کو مساوات کرتا ہے۔ میں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ زمین پوری دنیا کی ساری زمین کو کاغذ بناؤ، پوری دنیا کی جتنے درخت ہیں اس کو لازمے کے نہیں، پوری دنیا کے درخت کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے جائے، اس کی نعمت کو گنتے جائے وہ پانی ختم ہو جائے گا، شہر کاغذ ختم ہو جائیں گے، قدم ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی اور اللہ کی نعمت کو ایسی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ کبھی میرے اور آپ کی نہیں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے کتنا بہترین دماغ دیا۔ ایک آدمی کے پاس اتنا سونا چاہتی ہے، ساری دنیا کی چیزیں اس کے پاس مہیا ہیں، ساری دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن دوستوں بزرگوں فرماتے اس کا دماغ کا اسکرو ذرا ڈھیلا ہو گیا تو جن چیزوں کو ہمیں آواز کراہٹ کرتے ہیں وہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سوچنا انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، خوشی انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، غم انسان کے لیے کتنی بڑی، غم بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ حضرت فرمایا کہ کسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے، بھولنا بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے، یاد رکھنا بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، انسان غم زدہ ہو گیا، اپنے رسول اللہ فرمایا کہ وہ غم دور نہیں ہو رہا ہے، چند دن اسے یاد رکھتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ بھولنا کس کی بڑی نعمت ہے۔ اگر پوری زندگی اس غم کو انسان یاد رکھ لے، نہیں سمجھنا ہے آج میں تو کل سے نہیں آتا، زندگی لمبی ہے، اسے پتا ہے کہ زندگی لمبی ہے۔ صبح شاپنگ کے لیے گئے، دلہن کو ساتھ لے کر گئے، ہوتی نا شادیاں، شاپنگ کے لیے گئے، دلہن کو ساتھ لے کر پوری چیزیں شاپنگ کر لی، دکان سے خریداری کریں، دلہن جو بول رہی وہ چیزیں لے رہی، جو چیزیں مانگ رہی وہ چیزیں دلایا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں لے کر واپس آئے۔ پھر شام کو وہی گھر والے اسی دکاندار کے پاس جا کر دلہن کے لیے کفن دو۔ اب دکاندار کفن کاٹتے کاٹتے پوچھا، صبح کو دلہن کے واسطے کپڑے بڑے بڑے شاپنگ کر رہے ہو، دیکھتے ہوئے بڑے بڑے چیزیں، اب یہ کون سی عورت کے لیے کفن کا کپڑا لے کر جا رہے ہو؟ تو لینے والے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جس دلہن کے لیے صبح ہم دلہن کے کپڑے لے کر گئے تھے اس کا انتخاب ہو گیا ہے، اسی کے لیے کپڑے لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے کہا دیکھ میرے ساتھ باپ ہیں،
اور تجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر باغ سے ایک ٹوکری لے کر جا، ایک ٹوکری ایک مکڑی لے کر جا، ہر باغ میں جا، جتنے تجھے پھل چاہے توڑ لے، اور تو چاہے ٹوکرا بھر کر لے آ یا تو خالی لے کر آ، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک باغ میں ایک مرتبہ اندر چلا گیا، دوبارہ باہر آ جائے تو پھر اس باغ میں دوبارہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار جا، جتنے چاہے تجھے پھل توڑ لے، باہر آنے کے بعد پھر دوبارہ باغ میں نہیں جا سکتے، یہ شرط لگایا۔ اب ہمارے جیسا وزیر سوچا اچھا ہے، بڑا سا ٹوکرا ہے تو باغ میں گیا، جا کر پہلے باغ میں دیکھا تو بڑے عالیشان پھل ہیں، میٹھے اور لذیذ مزیدار پھل، خوشبو پورے باغ میں پھیل رہے ہیں۔ انہیں سوچا پہلے والے باغ میں اگر میں پھل توڑ لیا تو یہ وزن اٹھا کر جانا، ابھی دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں باغ ہے، چلو یہاں نہ تو دوسرے والے باغ میں توڑ لی۔ یہ سوچ کو پہلے والے باغ سے خالی آئے، پہلے والے کھیت سے باہر آئے۔ اب دوسرے کھیت میں جب اندر انٹری کریا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلے والے کھیت سے زیادہ مزیدار پھل ہیں، اور اچھے زبردست پھل ہیں، اور مزیدار میٹھی خوشبو والے۔ انہیں سوچا پہلے والے میں اتنے اچھے ہیں تو دوسرے والے میں اور اچھے ہیں۔ اب دوسرے میں توڑ لیا تو وزن اٹھانا کہ ایک پھر بنا، تیسرے باغ میں توڑ لیں، ایسا کرتے ہوئے تیسرے باغ میں گیا، دیکھا تو وہاں اور مزیدار پھل ہیں، اور میٹھے پھل ہیں۔ انہیں سوچا چلو چوتھے میں دیکھتے ہیں، وہاں ہے اس سے زیادہ مزیدار، پانچویں میں گیا اس سے زیادہ مزیدار، چھٹے باغ میں گیا سب سے خوبصورت پھل ہیں، سب سے مزیدار پھل ہیں، ایک دم لذیذ، کھانے میں مزیدار، خوشبو ایک دم میٹھی۔ انہیں سوچا پہلے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، چھویں باغ میں تو مزے سے مزیدار پھل ہیں، اب یہاں توڑ لینے سے اچھا ہے ساتویں باغ میں توڑ لیں گے، وہاں تو مزے اور اچھے ہوں گے۔ یہ سوچ کر باغ سے باہر آیا، لیکن باغ کے بادشاہ کا شرط کیا تھی؟ ایک بار کھیت کے اندر چلا گیا، دوبارہ باہر آ گیا، پھر اندر جانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ اب چھٹے باغ سے بھی باہر آیا، اب ساتویں باغ میں جب اندر انٹری ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ پھل تو پھل، درختوں میں پتے تک باقی نہیں، اب سب پٹک رہے، سینہ پھوڑ رہے، پہلے باغ میں تو ذرے توڑ لیتا، دوسرے باغ میں تو ذرے توڑ لیتا، ایسے کرتے کرتے ہر باغ میں توڑ لیتا تو میرے 6 باغوں سے میرا ٹوکرا ہو جاتا۔ خالی باغ ساتویں باغ میں توڑنے کا تو ہے تو پھل تو پھل، درختوں میں پتے بھی باقی نہیں ہیں۔ اللہ میں کیا کروں، سر پیٹ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن باہر آنے کے بعد افسوس کر رہا ہے۔ کوئی فائدہ ملا بھائی؟ ارے بولو کوئی فائدہ ملا؟ کوئی فائدہ۔ وہ بادشاہ ہے اللہ، وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ وزیر میں اور آپ میں، وہ وزیر کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ وہ 7 باغ ہمارے روزانہ کے دن ہیں، ہفتے کے کہتے دن 7 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، جمعرات، ہفتہ، یہ کیا ہے؟ 7 دن ہے، ہر دن گزر رہا ہے، ہمیں سوچے آج مقبل ہے، کل سے شروع کر لے تو نماز میں، آج نہیں تو کل سے دن کی محنت شروع کر لے تو، آج نہیں کل سے انشاءاللہ دن کی پابندی کر لے تو۔ میرے دوستوں یہ کرتے اسرائیل علیہ السلام آپ کو سر کے نصرانی کھڑے ہو گئے، آپ بولیں گے حضرت ذرا ٹائم دیتا لو، اب کچھ مال بچا ہے سب اللہ کے نام پر لگا دو تو واپس آ جائے، غلط یہ ملے گی، ایسے روح نکالیں گے کہ سوکھی لکڑی کی طرح دھڑام سے زمین پر گر جائے۔ میرے دوستوں اللہ موقع دیا ہے، ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میری عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، 30 سال ہے، میرے گھر کی عورت کی عمر اتنے سال ہوگی، میرے بچوں کی عمر اتنے سال ہوگی، اللہ ان کی زندگی میں ابھی تک تیرا دین نہیں آیا، کل کو ان کی موت آ گئی کیا خبر میں بنے گا۔ آج ہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی زندگی اچھی ہو جائے، کیسے اچھی ہو جائے؟ ماں باپ بچوں کو بٹھا کر شروع دن سے سمجھاتے ہیں، دیکھ بیٹا اچھا کمانے گا تو عزت ملے گی، اچھا مال کمائے گا تو تجھے سماج کے محلے میں، بستی میں، شہر میں تجھے عزت ملے گی، لوگ سلام کریں گے، تیری ماں کا جے ہوگی۔ کب ہوگا؟ جب تجھے مال کمائے گا، تو جب اچھی زندگی گزارے گا۔ اب شروع دن سے بچوں میں ذہن بنایا جا رہا ہے کہ دنیا کمائے گا تو تجھے عزت ملے گی۔ اب ہم یہ نہیں سمجھا رہے کہ بیٹا دیکھ دنیا تو مقدر کی ہے، جیسے بھی اگر اللہ مجھے دنیا دے دے گا، بیٹا تیرا مقصد آخرت ہے، تجھے مقصد آئے دن تو دنیا سے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، ہر دن تیرا سال بڑھتا ہے، 1 سال سے 2 سال کا، 3 سال کا، 15 سال کا ہو گیا، کل 20 سال کا ہو رہا ہے، تو 20 سال کا نہیں ہو رہا ہے تو موت کے قریب جا رہا ہے،
بیٹا تجھے آخرت میں مر کر جانا ہے، یہ ساری جتنی دولتیں ہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، تجھے سب کچھ یہی چھوڑ کر جانا ہے، آخرت اصل تیرا ٹھکانا ہے، تجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے، تو مرے گا تیرے ساتھ قبر میں تیرا باپ نے سگا نہیں ہوگا، تو مرے گا تیری ماں سے بھی تیرے قبر میں تیرا ساتھ دینے نہیں آئے گی، میری بچی تو مرے گی تیرا شوہر تیرے ساتھ نہیں آئے گا، یہ شروع ہی سے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، میرے دوستوں کا ذہن بنے گا، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ مرنا آخرت میں ہے ہی، مر کر آخرت کو جانا ہی ہے، آخرت کیسا زندگی ہے جو ہم دنیا میں دھوکہ کھائیں، ان کی زندگی آخرت کی طرف پلٹے گی، وہ آخرت میں اپنے دنیا ہی میں اللہ اس کے رسول کو پہچان کے زندگی گزارنے والے بنے۔ میرے دوستوں ہم شروع دن سے گھروں میں ایک ماحول بنائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، شروع دن سے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے، ان کا رخ دین کی طرف پھرائیں، ان کو شروع دن سے اللہ کا کلام پکڑائیں۔ ہمارے حرام ایک رواج بن کر کیا بولو، جہیز میں بچی کو قرآن دیتی، ہم بھی دیتے ہیں، شروع میں ایک دن پہلے آپ کو ماشاءاللہ سالہ اٹھا لے تو قرآن آتا ہے، دھونی سا قرآن دے لے تو ہجا بھی دے دو سے، اب اٹھا لے جانے والا کو ماشاءاللہ مست نوشو اٹھاتا ہے، نوشو میرے پاس دے لے جانا۔ آج ہمیں ایک رواج بنا ڈالے، جہیز میں بچی کو قرآن دیتی، وہ بچی لے کو جہیز میں سجا کر رکھ کر کے، ہمارا امی ابا مجھے جہیز میں قرآن دیے، اسے سجا کر رکھو، میرے بچہ کو بھی یہ جہیز میں دیتا ہوں۔ ارے آپ اپنے بچوں کو شروع دن سے اس قرآن پاک کی تلاوت کرو، شروع دن سے قرآن ان کی زندگی میں دو، وہ بچہ جہیز میں سجا کر الماری میں نہیں رکھے گی، بلکہ وہ بچہ اپنی زندگی اس قرآن کو سینے سے لگا کر رکھے گی۔ ہمارا ماں مجھے قرآن جہیز میں دیے، میں ہمارے بچہ کو جہیز میں دیتی ہوں، انہوں ان کے بچہ کو جہیز میں دیتی، یہ قرآن جہیز کا جہیز میں رواج پر چل رہا ہے۔ آج سال میں ایک بار شابان آ گئی تو رمضان آ گیا، بقرعید آ گیا، کم از کم گھر کے پورے سامان ہمارا بیٹا اٹھا کر دھوتی، لیکن سال ہوگا تو قرآن کو کبھی جھوٹ بھٹکنے کی نوبت نہیں آئی۔ روزانہ وہ دعا کر رہا ہے قرآن، گھروں میں سیریل چل رہی ہیں، پکچر چل رہی ہیں، ٹی وی چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ مبارک حدیثیں گھروں میں نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں کیسے سکون آ رہا ہے، کیسے چین آ رہا ہے، کیسے اللہ کی مدد ہمارے گھروں میں ہوگی؟ دنیا کی پریشانیاں ہمارے اوپر آ جائے، اب جاری بھنڈارا کا بھرا، کوئی تو اچھے عامل کا نمبر ہے تو بولو، کوئی تو اچھے حکیم کا نمبر ہے تو بولو، ذرا گھر کے اندر نئی سے پریشانی آتی، کیا اگر اچھا علاج کرا لے تو کدو بن کو دکان میں لگا دو، اگر تمہیں لے جاؤ کدو بن کو دکان میں لگا لے تو نام لگا لیتے، تمہارے گھر میں برکت آ جاتی ہے، تمہارے دکان میں برکت آ جاتی ہے، ہر کس میں آئے گی، پورا قرآن لگا تو تمہیں دکان میں ڈھیری میں لگا دو، خدا کا قسم تمہارے دکانوں میں گھروں میں برکتیں نہیں آئیں گی، وہ برکتیں آئیں گی اللہ اس کے رسول کے دین کے ذریعے سے۔ ہماری زندگی کو سدے کا دین لائیں، صبح بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں، نماز پڑھنا سب سے بڑی بندش ہے، قرآن پاک کا پڑھنا سب سے بڑی بندش ہے، گھروں میں نماز کی پابندی کرنا سب سے بڑی بندش ہے۔ لیکن دوستوں آج ہماری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہماری زندگی کہاں سے کہاں گزر رہی ہے۔ آج غیروں کی طریقے میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، غیروں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی زندگی جیسی گزر رہی ہے ہماری بھی ویسی گزر رہی ہے۔ ذرا دیکھیں ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر لائیں، دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری بچوں کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، کیا ان کی زندگی میں اللہ رسول کا دین آیا ہے؟ آج گھر میں ساس پردے میں ہے تو بہو بے پردے کی گھومتے رہے، بہو پردے میں ہے تو ساس بے پردے کی گھوم رہی ہے، ماں پردے میں ہے تو بیٹی بھی حیا کے ساتھ گلی میں گھوم رہی ہے، بیٹی پردے میں ہے تو ماں بے پردے کے ساتھ گلی میں گھوم رہی ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کیا بھی پریشانی نہیں، صبح دے دو کھانا، شام کو دے دو بچھانا، صبح دے دو کھانا، شام کو دے دو بچھانا، پھر تمہیں اچھا پکا کر دو، ذرا خالہ نے نمک کی کمی ہے، ماں بہن کو گالی دے دی، برا بھلا تو تم بیچارے کو منہ کیسے کا گالیاں دیتی، لیکن کبھی سے یہ حکم نہیں کرتے کہ تمہیں نماز پڑھ لے، ناشتہ دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹائم پر نماز پڑھ لو، دوپہر کا کھانا دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ذرا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ دیر ہوگا تو کھا لیں گے، لیکن میرے کو تمہیں نماز پڑھ لو، ظہر کی نماز پڑھے سے کھانا کھاڑو پکو، نماز پڑھ لو کھانا پکاؤ، نماز پڑھنا کہیں کھانا دو، کوئی مسئلہ نہیں، ذرا آگے پیچھے ہو جاتے، شام کا کھانا پر دیر ہو جاتے، لیکن بہت سارے ہوتے کھانا پکانے میں ایسے لگ جاتے اثر چلے جاتے، مغرب چلے جاتے، شام بھی چلے جاتے، لیکن سیرا پورے ٹائم کو ٹائم دیکھتے رہتی، سیرا ایک مسئلہ ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کو دیکھتی، آپ کو دیر ہوگا تو اماں کا تک چلے تو گھوڑ کو دیکھتے کیا ہوا اس کو لے، انہیں لوگوں کو سنا کہ اماں تمہیں چلے گئے، انہیں اسے ٹک ٹاک پڑھ ڈالا، اسے گولی مار ڈالا، انہیں ہاتھا ہاتھ چلے تھے، اللہ آپ کو دیکھنا تھا نا میں بھی کروں،
یہ گندا ماحول ہمارے گھروں میں بن گیا ہے. آپ گھروں میں دیکھیں تو میری زندگی میں جیسا دین ہونا ضروری ہے میرے گھر والے کی زندگی میں دین ہو. تمہارے گھر والے کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ وہی عورت تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی. ایک ماں ہوگی, ایک بیٹی ہوگی, ایک بہن ہوگی, ایک اس کی بیوی ہوگی. چار عورتیں ہیں. ہم میں سے کوئی باپ بھی بیٹا ہے, شوہر بیٹا, داماد بھی بیٹا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم میں سے کون کی عورت اس کا ہاتھ پکڑنا. اس لیے دوستوں ہماری زندگی میں دین ہو, ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دین ہو. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دو, کیا مبارک زندگی ہے. ان کی زندگی میں دین تھا, ان کے بچوں کی زندگی میں دین تھا. کیسے مبارک دین تھا؟ مسجد نبی میں ایک صاحب آئے, یا رسول اللہ میں بھوکا پیاسا ہوں, کیا کروں؟ اللہ کے نبی آئے, بولے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے بہت دنوں سے کئی دن ہو گئے بھوکا ہوں, کچھ کھایا نہیں, میرے لیے کچھ انتظام کرو. اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے گھروں میں آواز لگے, پھر کچھ ہو تو لے کر آؤ. 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا سلگے ہوئے. ہمارا گھر میں گیس ہوگا تو ہونے میں پڑا ہوا تھا. جب گیس ہونے لگی تو میں تک پکاتی نہیں میں تو آپ سو گیا مجھے کیا پڑے گا. لیکن 3 دن سے نبی کے گھر کے اندر چولہا نہیں سل گیا. بولو, سارے گھروں میں سے نہیں کی آواز, کچھ نہیں ملا. اپنے جو صحابہ 300 سے زیادہ صحابہ مسجد نبی کے سامنے بیٹھے تھے, کسی ایک صحابی کا گھر ایسا نہیں تھا کہ جن کے گھروں میں چولہا سلتا ہو. سارے صحابہ کے سارے سے جھکے ہوئے تھے. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں بھی لے گزر ٹھیک ہے لے کر جاؤ. اب لے کر گئے, ان کو باہر کھڑا کر اندر دے. دیکھو زندگی میں دین ہوگا, گھر کی زندگی میں جو ہوگا, بچوں کی زندگی میں بھی دین آئے. ہمیں ریموٹ پکڑا گھر کے آدم ہو جائے نماز ہوگا تو بنا کر دیتے تھے رات میں ایسا بولے گا. اب وہ باہر گئے, شوہر کو کھڑا کر مہمان کو کھڑا کر اندر گئے اور جا کر بیوی کو پوچھے دیکھو آج ہمارے گھر میں کون آئے جاتے ہیں. کون جی؟ آج اللہ کے نبی کے مہمان آئے. گھر میں کیا ہے کہ دروازے بخیل کرو لوگوں, کیا ہے کہ لے کر سامنے رکھ ڈالو, پیٹ بھر کو مہمان کھا لے. ہمارے جیسے گھر کے عورت تو پہلے کوس نہیں مارتا تمہارا ہم پہلے بہت پڑے گا تمہیں ایک دم بلا لگا دے کہاں سے پڑا کرنا سو ہم کو, ایک دن بلا کر کو 2 دن بلا کر کہاں سے دکھانا سو. یہ بے دینی کی نشانی ہے. بلکہ پوچھو وہ کہاں سے ہرانے والا مہمان کی روزی خود لے کر آتا ہے. ہمیں نہیں جانتا سن کو آنے والا ہر مہمان روزی خود لے کر آتا ہے. آپ انہیں کو بولے اچھا گھر میں اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, اللہ تمہارا حال کو رحمت کرے. کھانا یکتا ہے, میں بھی تمہیں بھوکے سونا سو پہلے, میں بھی تمہیں پانی پی کو بھوکے سونا سو, لیکن یکتا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے. کیا کرنا, بچوں کو کھلانا کہ مہمان کو کھلانا. اب گھر والے بولے گھر والوں کو بچوں کو پوچھ لے گا. اب ذرا سوچو ماں باپ ایسے ہیں تو بچے کیسے دیں گے. اب اندر جا کر پوچھے میرے بچوں جانتے ہو آج ہمارے گھر میں کون آئے ہیں؟ بولے کون آئے ہیں؟ آج ہمارے گھر میں اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں. بچوں خوش ہو گئے, اچھا اللہ کے نبی کے مہمان گھر آئے ہیں, خوش ہو گئے. لیکن میرے بچوں مسئلہ یہ ہے کھانا لگتا ہے یا تو تمہیں کھا سکتی یا تو آئے ہوئے مہمان کھا سکتی. میں بھی تمہارا ہوں بھوکے سونا سو, تمہیں یا تو مہمان کھا سکتی. بولو کھانا کون کھائیں گے؟ سبحان اللہ, خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے. وہ بچے کہنے لگے امی آج اللہ کے نبی کے مہمان کھانا کھائیں گے, ہم پانی پی کر رات گزار دیں. ایسی زندگی کا درس سوچو. ایمانداری سے بولنا ہمارے گھر میں ہے ماحول ایسا. شیخ اپنا اپنا دیکھ کر دے, کیا وہ بولتے ہیں شیخ اپنا اپنا دیکھ چھوڑ دیے, ہم نے کیا کرے, ہم مگن دے رہے, تمہارا پیٹ بھر گیا, چلو سوچو. پوچھو وہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر کا بازو والا آدمی بھوکا سو رہا ہے, اس کے باوجود تمہیں ڈکانا دے رہے تو سوری وہ کھانا تمہارے لیے حرام. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسی دنیا ہمارے اندر بلکہ دنیا ہی سمجھ میں آ رہی ہے. دنیا کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے, ملکوں میں جانا کما رہی. دین کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, مسجد کو لگو گھر آنے کے اندر نہیں آ رہا, بیچارہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا, دین کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. بچے بولے آج اللہ کے نبی کے مہمان کھانا کھائیں گے, ہم پانی پی کر رات گزاریں گے. دوڑتے ہیں جی مسئلہ حل ہوگا, کیا ہوا؟ بچے مان لیے انہوں پانی پی کو سو جاتی, لائے وہ کھانا دھرا سے مہمان کو کھلا رہا. انہوں بولے کھانا رتیچ نہ ہے سو, مہمان کے ساتھ کرنے کا ہمیں بھی کھانا نہ, اب کیا کرنا؟ شوہر بولے
ذرا چراغ جلا کر بیٹھے رہو، ہمیں کھانا کھانا بیٹھے تو چراغ بڑھانے کے بہانے سے بجھا دو. اس زمانے میں ماچس UPS نہیں تھا، سلگانا ہو تو دوسرے کے گھر پہ جا کر ہمارا لگا چراغ سلگانا تھا، ایسا ماحول تھا. اب انہوں تمہیں بڑھانے کے بہانے سے بجھا دو. اب لوگ بولیں گے کہ ٹھیک ہے چلو آپ اتنی رات کو بجھنا تو کیا کرنا، اندھیرے میں کھا لیجیے. میں خالی بسر کا ہاتھ ہلاتے تو مہمان کا پیٹ بھر جانے دے. بولے ایسا ہی ہوا، مہمان کو اندر لے کے دسترخوان سے کھانا کھائے. اب کھانا اٹھانے کے ٹائم کو وہ صاحب کیا کرے، چراغ کو بڑھانے کے بعد سے بجھا دے. اب ان لوگوں اتنی رات کو کہاں جا کر ہمارا لے کر چھوڑو جا اندھیرے میں کھا لیجیے. اب خالی صحابی بازوں میں ایسا ہاتھ ہلانے کو ہی آئے ہیں، مہمان کا پیٹ بھر گیا. صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا آپ کو کس نے اس صحابی کی خدمت کی تھی؟ حضرت طلحہ سے کہا آپ نے کیا ہوگا کہ نہ میرے سے مجمع میں کھڑا کر دینا. در کو کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے او طلحہ دروں میں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری رات کی خدمت سے اللہ بھی خوش ہو چکا. کہاں ہماری زندگیاں لگ رہی ہے، سوچو کہاں زندگیاں لگ رہی ہماری. دنیا دنیا کرتے کرتے ایسے جا رہے ہیں جیسے میرے دوستوں مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے. ایسے مر جا رہے ہیں جیسے مرنا نہیں ہے، ہم کما کما کو دنیا میں کھڑا ہے. ہم میں سے حیرت کو مرنا ہے میرے دوستوں. اس حال میں موت آئے گی معلوم نہیں، موت کا مزہ خدا کی قسم معلوم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر مردوں کو لے جا کر تم دفناتے ہو، ان مردوں پر کیا گزر رہی ہے، اگر اس کا عذاب تمہیں معلوم ہو جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لذتوں سے بیویوں کے بازو سونا چھوڑ دو گے، لذتوں سے کھانا کھانا چھوڑ دو گے، پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے خبر کے پاس گئے، جا کر بولے امی جان اللہ نے میرے اندر ایک ایسی طاقت دی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، کیا میں اللہ سے اجازت لے کر آپ کو زندہ کر دوں؟ امی قبر کے اندر سے کہنے لگے بیٹا دنیا کی زندگی تو مزیدار ہے لیکن میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں برداشت کر سکتا. ہمیں معمولی سمجھ نہیں سو موت آگے بھٹک ختم قصہ ختم بھائی آپ کیا بھی ٹینشن سے نہیں یاد رکھو بڑے خطرناک مسئلہ ہے موت کا. آ جاؤ اللہ کی دین کی طرف، آ جاؤ اپنے رخ کو پھیر کر الٹا مار کر آ جاؤ واپس دین کی طرف. دیکھو اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والے ہیں. 70 سال کا گناہگار مدینے میں گانے بول کو بیمار کر لیتا تھا، یعنی گانے بولتا لوگ پیسے ڈالتے. عمر ہوگی، بڈھا ہوگا، حضرت نہ شروع ہوگا، آواز ڈھنگ سے نہیں، گلا بیٹھے گا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. اب لوگ پیسے ڈالنا بند کر ڈالے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، کبھی اللہ کو نہیں پکارا، پریشان ہو کر بیٹھا تھا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. اب ایک مرتبہ کیا بھوک کی وجہ سے جنت البقیع قبرستان میں بیٹھ کا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے یا اللہ وہ انہیں گناہوں کی توبہ نہیں کریا، اپنی گناہوں کی توبہ نہیں کریا، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ روٹی مانگ رہا ہے یا اللہ بہت بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیجیے. آواز اچھی تھی، لوگ پیسے ڈالتے تھے، بوڑھا ہو گیا آواز پھنس ہو گئی میری، یا اللہ لوگ پیسے ڈالنا چھوڑ دیں، بڑا بھوکا ہوں، 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں. ابھی بولنے بچے حضرت عمر سوئے ہیں، الہام ہوا عمر میرا ایک بندہ بقیع میں بیٹھا ہے وہ بھوکا ہے، اسے روٹی کھلا. حضرت عمر سر کو ٹوپی بھی نہیں پہنے، پیر میں چپل بھی نہیں پہنے، دوڑنا شروع کرے. آپ دیکھیں انہیں دعا کرتا کرتا سب پلٹ پڑے گا. حضرت عمر دوڑ پا رہی، دعا چھوڑ دیں گے، دوڑنا شروع کرے. حضرت عمر پیچھے بھاگ رہے ہیں، آگے بھاگ رہا ہے. حضرت عمر بولے ارے بھائی رک جا رک جا، انہیں اور تیزی سے بھاگ رہا ہے. حضرت عمر لوگ تھے اور بہادر صحابی تھے، اللہ کے لیے فرمانی جہاں سے عمر گئے شیطان کو بھی ہمت نہیں کہ وہاں سے گزرنے کی. ابھی نہیں دوڑ رہا، حضرت عمر بولے ارے رک جا میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. انہیں دوڑتے دوڑتے پوچھ رہا تمہیں کس نے بھیجا؟ اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا مجھے اسی نے بھیجا جسے تو پکار رہا. یہ سننا تھا، دھوکے میں قدم اٹھ گئے، سجدہ بھی گر گیا. رو تو بولے یا اللہ زندگی میں کبھی میرے سامنے توبہ نہیں کیا، کبھی گناہوں کی معافی نہیں مانگا تو یہ کوٹی پھر بھی تو میری سن گیا. اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. ایسا رو کر سنا کیا پٹک پٹک کر روح نکل کے مر گیا. حضرت عمر نے اسے نہلا کر دفن کیا. بولو سب اتنے سامان کے بعد اللہ کو پکارا تو اللہ سن لیا، ہم نے ہمیں پکارا تو اللہ ہمارے بھی سنتا. آؤ میرے دوستوں ذرا دین کی طرف آؤ، اللہ کے دین پر مر مٹنے کے وعدے رکھو، اللہ کے دین پر جان دینے کے وعدے رکھو. خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے نام کو اپنے زندگی کو کھپانے سے ہوتا ہے. ہماری زندگی دین پر لگے،
ہماری گھر کی عورتوں کی زندگی میں دین آ جائے، ان کی زندگی اللہ کے دین پر لگے، ہمارے بچوں کی زندگی دین پر ہو جائے. اس کے لیے میرے دوستوں ہمیں سارے کو فکر کرنا ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آج ہی اگر میں اور آپ سچے دل سے ہاتھ جوڑ کر توبہ کریے، یا اللہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کرتا، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرتا. اللہ ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے، دل نہیں کر دے اللہ معاف کر دو. اللہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی محبت اگر ظاہر کردہ جہاں خوشی سے مر جاتی ہے، ہمیں اس سے مر جاتی، خوشی سے مر جاتی. ذوالنون مصری جو ہے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ کہے جا رہی تھی تو دیکھا ایسا سامنے تمہارا کنڈا نہیں، ایسا ایک تالاب تھا، تو تالاب میں سے بڑا تانبے باہر آیا. باہر آیا تو اس کی پیٹھ پر بچھو جا کر بیٹھ گیا، اور وہ بچھو وہ تانبے بچھو کو پیٹھ پر بٹھا کر بیٹھا. حضرت بولے بچھو کا یہ تانبے کا کیا بھی جوڑ ہے، چلو کیا کی ہے دیجیے بھی ہمیں بھی. حضرت یہ کٹے کو سے پیچھے پیچھے گئے، وہ تانبے بچھو ادھر سے لے لے تو ادھر لے چھوڑ رہا ہے. وہ بچھو جلدی نیچے اٹھ گیا، جلدی جنگل میں گیا. حضرت وہ بچھو کے پیچھے پیچھے گئے. کیا دیکھتے ہیں جھاڑ کے نیچے ایک آدمی سولے کو، اس کے سرانے ایک سانپ ایسا کھڑا کو، وہ سانپ اس آدمی کو کاٹنے والا تھا. بچھو دوڑتا ہوا جا کے سانپ کو ڈنک مارا. بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ مر گیا. اللہ چاہتے تو سانپ کو ہم سے ہٹا سکتے تھے، اپنی محبت اللہ بندوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. اب وہ سانپ مر گیا، بچھو واپس آ گیا. حضرت سوچے ہونا ہو انہیں جو سولے کو ہے انہیں کوئی بول کے اللہ کا نیک ولی، چلو وہاں تو دعا کرا لیں، وہاں موقع اچھا ہے. اب جا کو خرید بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو سویا انہیں شراب پی کر سویا. کیا پی کر سویا بھائی؟ شراب پی کر سویا. انہوں نے مصری پریشان ہوئی، اللہ عجیب معاملہ ہے، یہ تو ذرا حکم توڑ تو سویا اور تو اس کی جان بچانے کے واسطے اتنا انتظام دے رہا. کیا واپس پلٹ کو آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی، ذوالنون مصری اگر ہم نیک لوگوں کے ہی رب ہوں گے تو میرے گناہگار بندوں کا کون رب ہوگا؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے ہیں، ایسے اللہ کو چھوڑ کر کام حاضری ہو، پوری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ باہر پھیلا کرتا آجا میرے بندے آجا. یہ چھوٹا بچہ دیکھتے رہتے اٹھ کو گھر کو چلنا شروع کرے تو باپ کو اماں جیسے ہاتھ پھیلا کو بلا دیں آجا بیٹا آجا. ایسے اللہ باہر پھیلا کر بندے کو بلائے. چلے نیت کرو میرے دوستوں، ہم بھی دین پر چلیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو دین پر چلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین پر چلائیں گے انشاءاللہ، چلائیں گے بھی انشاءاللہ. یہ جگہ مسجد میں اعلان ہوا، مسجد کا کام ہے، دین کا تقاضا ہے، جو کچھ مال لگاؤ تو سب کیا کہ آتے ہیں دعا میں ڈالتے ہیں چندہ، جیسے ہمارے ڈبے آتی جگہ آتی جگہ مسجد میں دعا آتی. ہمیں جب جگہ میں جگہ ڈالا تو کان کا کالا بنا، کان کا بیٹا ہوتا ہے تو معلوم ہونا ماس کا بیٹا ڈال دو، یہ آپ لگانے والا کیسے زندگی لگے دو. اب اعلان ہوا تو سب مال ڈالے. اب صدر صاحب بیٹھ کو دیکھے، وہ کوئی پہلے کا واقعہ نہیں، دور کا واقعہ سنانا سن. مسجد کے صدر صاحب بیٹھے اور پیسے گنے، دیکھے وہ پیسہ نٹوال ایک چاکلیٹ پینا. تو بولے کون بھی ایسا مذاق کرے، اس کو نہیں ڈالا تو نہیں ڈالا، چاکلیٹ ایک ڈالے سے ہم کھانے کیا. اب تحقیق کرے تو محلے میں ایک بچہ وہ چاکلیٹ ڈالے تو معلوم ہوا. اسے بولے اسے کئی دن ایسا مذاق کرے تو سب پیسے ڈالے تو چاکلیٹ کہیں کو ڈالا. انہیں بول لیا بچہ تمہیں اعلان کرے اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، ذرا مال لگاؤ. سب لگا دیتے. میں سوچا میرے پاس بھی کیا بتا تو میں بھی لگاتا اللہ کے نام پر لگانے والوں میں میرا بھی نام آ جاتا. لیکن کیا بھی دکھا جیب میں جائے تو چاکلیٹ تھا، وہ چاکلیٹ میں بھی ڈالا اللہ کے نام پر. سبحان اللہ. اب صدر صاحب وہ چاکلیٹ اٹھا لے مجمع میں کھڑے بولے دیکھو بھائی، ڈالنے والے نے اس جذبے کے ساتھ اللہ کے دین پر چاکلیٹ ڈالے، خریدنے والا بولے کون خریدے گا. مجمع میں ایک دن کھڑے ہو کو بولا میں خریدتا ہوں 2 روپے کا چاکلیٹ 1.5 لاکھ روپے میں خرید گیا. کتنے روپے میں حضرت؟ 2 روپے کا چاکلیٹ ہے 500 روپے. مسجد کو جاتا ہوں بورڈ میں دیکھتے ہیں نام آ رہا کہ دے بھی میں آ رہتا ہوں. 2 روپے کا چاکلیٹ 1.5 لاکھ روپے میں خریدا. ارے ڈالنے والا کیا جذبے سے ڈالا، خریدنے والے کی تعریف کرنے والا کیا جذبے سے خریدا. کہاں زندگی اللہ کی ہماری ہمراش نہیں موجود. اعلان ہوا سب ڈالنی پیسے زیادہ سب جھولی کھول کو دیکھے تو اس میں چائنا ملے، بیکوں کے کاموں کی چائنا.
ये चेहरा कौन डाले? तहसील का जो घर मस्जिद के बाजू घर था, वो भाई को अपने चेहरा जो है अल्लाह के नाम पर डाली के मालूम है। उसे पूछे भाई क्यों डाले? तुम्हें ऐलान कर अल्लाह के दीन का मसला है, देखो मस्जिद बनना मदरसे का काम है, मस्जिद का तकादा है, तो मेरे पास क्या नहीं था, सोचा मालूम लगाना सुना, चलो ये लगा डालेंगे, कब क़यामत में लगा के वो मेरा भी नाम आता है तो मैं चेहरा डाला लिखे। उसका एकदम भी इत्तेफाक से उसी दिन काम की गाड़ी बाहर से जब छाया। अब मस्जिद में बैठा हुआ था, पता चला क्या है, बोले फलां की जरूरत तुम्हारी घर वाली अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर चेहरा डाला ले गए। और वो चेहरा थे 5,000 के, उन्हें बोले वापस दे डालो, मैं पैसे दे डालू। बोले 5,000 कहते हैं खरीदे, खरीदे सुनको तुम्हें देने का बोलो क्या? उन्हें बोले अरे अल्लाह के दिन के घर में आ गई तो देने का बोल के 50,000 के लिए तुम गया, 5,000 के चेहरा उन्हें दिलाया था, सो अल्लाह के घर में 50,000 रुपए को खरीद दिया। घर ले जाकर बोला बीवी बोली आज मैं काम करेंगे क्या अल्लाह के दिन का तकादा था, वहां चेहरा उठाकर पिना डाली थी। अल्लाह उन्होंने बोले अल्लाह का वादा है, एक दे तो 10 देता है, अल्लाह भी मोहताज नहीं देख, तो लगे तेरे जज्बे के अल्लाह राज को फिर वापस भी कर दिया, ले मैं खरीद ले फिर पिना डाला। उसी ने बोला मुझे वो चेहरा नहीं तुम्हारे 5,000 के लिए थे ना? उन्हें बोली नहीं 5,000 के नहीं, 5,000 के चेहरा अल्लाह के घर को दे डाली, हमारे अंदर 50,000 के लोगों मुझे पीने थे। अब जाओ ना पूछो घर में क्या हाल है हमारा। दोस्तों नियत करो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में दीन लाएंगे, अपने बच्चों की जिंदगी में दीन लाएंगे, घर वाली की जिंदगी में दीन लाएंगे भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बार-बार जमातों में निकलो, ये जमात है तो उनका खूब साथ दो, इन्हें ले जाकर घर पहुंचाओ, उन्हें हर एक बात से मिलाओ। आप बहुत सारे ऐसे भी रहते तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये जमात उन्हें कुर्बानी देकर आते हैं, इनको लेकर जाओ, हर घर से मुलाकात करो, उनसे लेकर जाओ। हो सकता है आपकी लेकर जाने से वो जमात के अंदर कैसे लोग आके मालूम भी नहीं, उन्हीं जिंदगी ऐसे हमारे अक्सर से हमें देखे कि शराब पीकर नाले में पड़े रहते थे, रसूल उनके ऊपर महीने जो हुई तो मिंबर रसूल पर खड़े होकर खुतबा देने वाले बने। ऐसी जिंदगी हो मालूम नहीं किसकी जिंदगी कब बदल जाएगी। इमाम साहब 1.5 घंटे का टाइम दिए थे, माफी चाहता हूँ 10 लाख ज्यादा हो गए, लेकिन आप गलत नियत करो इंशाल्लाह जब भी जमात आ जाएगी इंशाल्लाह हम उनका खूब साथ देंगे, खुद भी जो है अल्लाह के रास्ते में निकले के भी इंशाल्लाह। 17-18 को श्रीनिवासपुर में इज्तिमा है, ये पूरे चिकबालापुर डिस्ट्रिक्ट और कोलार डिस्ट्रिक्ट का दोनों डिस्ट्रिक्ट का यह 17 की जोहर 10 बजे से 18 के मगरिब इशा तक इंशाल्लाह वहां पर इज्तिमा रहेगा। सब साथी नियत करो ना खुद के बल्कि बड़े मजमे को अल्लाह के रास्ते में ले जाने की और खुद भी जाने की नियत से इंशाल्लाह वहां पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कैसे बात का मन तौफीक अता फरमाए, इन सिलसिले में जो गलत हुए अल्लाह अपने दिल से माफ फरमाए, जो गलत सुनने की पड़े वो सुनता है।